سر ہمارے ریجن میں صلاۃ و تسبیح کی نماز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی باقاعدہ جماعتیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس پہ کچھ احادیث بھی سناتے ہیں۔ تو اس میں کیا درست قول کیا ہے، قول فیصل کیا ہے، کس چیز پہ عمل کرنا چاہیے؟ صلاۃ و تسبیح کی نماز کا جو معاملہ ہے یہ ایک بالکل اختلافی نوعیت کا ہی مسئلہ ہے۔ ایسے مسئلوں کے اندر عوام نماز جو پڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد ہے وہ نماز پڑھتی ہے صلاۃ و تسبیح کی، ان کو بالکل ٹوکنا نہیں چاہیے، نماز پڑھنی ہے بالکل پڑھتے رہنے دینی، پڑھنے دیا جانا چاہیے، ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلافی نوعیت کا ایک مسئلہ رہا ہے۔ اچھا، اس کو بدعت ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے، مطلب بعض لوگ جو اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں صلاۃ و تسبیح کو، بالکل غلط ہے، یہ استدلال سے ناواقفیت ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی آئی ہیں کہ جس کے اندر صلاۃ و تسبیح نماز کا ذکر ہے اور اس پر کسی اجر کا بھی ذکر ہے۔ تو ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جنہوں نے بہت غور و فکر کیا، ان کو یہ حدیث ٹھیک لگتی ہے، سند میں بھی ٹھیک لگتی ہے اور اس کے متن میں بھی ان کو کوئی ایسا اعتراض نہیں لگتا۔ تو ان محدثین کی اس تحقیق کی بنیاد پر وہ ٹھیک ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ محدثین کا ایسا ہے کہ جو نہ اس کو سند کے اعتبار سے ٹھیک سمجھتا ہے، نہ اس حدیث جو صلاۃ و تسبیح کی روایات ہیں اس کے متن کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ اختلاف اسی نوعیت کا ہے کہ اس میں صرف رجحان کی بات ہے۔ جیسے پرسنلی میں اپنی بات کروں تو میرے نزدیک یہ جو روایت ہے صلاۃ و تسبیح کی، نہ سند میں ٹھیک ہے نہ اس متن میں ٹھیک ہے۔ سند میں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ظاہر ہے، آپ دیکھیں کوئی محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کی سند بھی ٹھیک قرار دی ہے، تو انہوں نے بھی کسی بھی ایک سند کو مستقلاً صحیح قرار نہیں دیا، بلکہ وہ حسن کہتے ہیں کثرت طرق کی بنیاد پر، کہ ضعیف اور ضعیف آپس میں ملا کر بھی حسن درجے تک اس انداز کے اندر اس کی سند کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن متن میں بھی آبجیکشن یہ آتا ہے کہ نماز ایک معروف طریقہ کار ہے، اس معروف طریقہ کار سے جب آپ کبھی ہٹیں گے تو اس کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی ہم نماز کوئی بھی پڑھیں، دیکھیں فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی بھی ہم نماز پڑھیں، جمعے کی نماز، ہمیں اللہ ایک طریقہ کار ہمارے دین نے بیان کیا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے اندر اس طریقے سے تھوڑی سی ایک ہٹ کر طریقہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ پہلے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، قرات کے بعد بھی تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع میں بھی، رکوع کے بعد تو ایک حیت معروفہ جو ہے اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں، اور حیت معروفہ سے جب آپ ہٹیں گے اس کے لیے ایک ٹھوس دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کمزور دلیل کی بنیاد پر ہمارے جو مشروعات ہیں اس کی حیتوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ بنی کہ بہت سے ایک طبقہ علماء کرام کا جس نے صلاۃ و تسبیح کی جو حدیثیں نہ سند میں اس کو قبول کیا نہ متن میں اس کو قبول کیا، لہذا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں کوئی مشروع کام نہیں ہے۔ اور دیگر طبقہ محدثین کا وہ بہرحال یہ کمزور سندیں ضرور ہیں لیکن کثرت طرق کی بنیاد پر اس کو حسن بھی سمجھ جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس نماز کی جو حیت کے اندر فرق بھی آ رہا ہے، وہ کوئی فرق ایسا نہیں ہے کہ جو فرق کہ دیگر نمازوں سے اس کو الگ ہی کر دے۔ یعنی جیسے ہم بولیں کہ وہاں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہاں رکوع کم ہے یا سجدہ کم ہے، ایسا تو نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار کی کمی اور زیادتی ہے۔ اور ذکر و اذکار کی کمی اور زیادتی جو نفلی نماز ہے اس کے اندر بڑی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ نفلی نمازوں کے اندر ذکر و اذکار کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ تو ان علماء کے دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ سند میں بھی اس کو ہم حسن قرار دے سکتے ہیں، اور متن کے اندر بھی ایسا اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا متن ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا یہ خالصتاً اختلافی نوعیت کا ایک مسئلہ ہے، اور ایسے جو مسائل ہوا کرتے ہیں اس کے اندر عوام میں جو عوام الناس ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے ان کو بے چین نہیں کر دینا چاہیے کہ ان کے اندر جا کے اگر وہ نماز پڑھی ہے صلاۃ و تسبیح کی اور ہم کھڑے ہو کے بولے تم نے بدعت کا کام کر دیا، حرام کام کر دیا، وہ پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے عوام کو۔ اختلافی نوعیت کا مسئلہ جو پڑھ رہی ہیں بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں۔ تحقیق کے اندر اگر آپ میں سے کسی کا رجحان اس جانب مائل ہے کہ اسے یہ حدیث ٹھیک نہیں لگتی ہے یا اس کے متن پر اس کو اعتراض لگتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل کر رہا ہے، اور عوام الناس خاص طور پر جو کام کر رہی ہیں، ان کو نہیں ٹوکنا چاہیے، اور ظاہر ہے ان کو اتنے استدلالات کی معرفت ہوتی نہیں ہے، تو ان کے اندر اچانک کھڑے ہو کر آپ بول دیں کہ بھئی یہ نماز تو حرام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ذہن آئے گا کہ اللہ کی عبادت سے شاید یہ روکتا ہے، تو آپ کی یہ تبلیغ بھی احسن تبلیغ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ سے جو پڑھنے آتے ہیں، جو استدلال تحقیق کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث نہ سند میں ٹھیک ہے نہ متن میں ٹھیک ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی وہ عمل کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی دوسرے کو ان کو ترجیح دے دیں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ بدعت تو نہیں بنتا ہے، لیکن صلاۃ و تسبیح اختلافی نوعیت کا مسئلہ ہے، عوام پڑھ رہی ہے، پڑھتے رہنے دینا چاہیے۔